صلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، جس طرح ہومیوپیتھک یہ ایک علاج کی ایک قسم، انگریزی دوائیں یہ ایک علاج کی ایک قسم ہے، جس طرح یہ حکمت کی جو دوائی ہیں یہ ایک علاج کی ایک قسم ہے، اسی طرح عملیات اور تعویذات بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ یہ اس کا ایک درجہ حسن تدبیر جیسا ہی ہے، یہ ایک علاج ہے جس طرح کے باقی جو علاج معالجے ہیں انہی کی طرح یہ بھی ایک علاج کی قسم ہے، کوئی دینی معاملہ نہیں ہے۔ تعویذات اور عملیات کے ذریعے علاج کرنا اور اس پر معاوضہ، اس پر بدل لینا، یہ چند شرائط کے ساتھ جائے۔ پہلی شرط یہ کہ ان الفاظ کا معنی اور اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے۔ جو الفاظ، جو کلمات اس تعویذ میں لکھے جا رہے ہیں ان کا معنی اور اس کا مفہوم یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے ان الفاظ، ان کلمات میں جو کہ تعویذ میں یا پڑھے جا رہے ہیں کوئی شرک یا کلمہ چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان الفاظ اور کلمات کے مؤثر بالذات ہونے کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مؤثر بالذات حقیقی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ اس دنیا میں مؤثر بالذات اور آخرت کے اندر یعنی اس کائنات میں مؤثر بالذات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور کوئی شے اپنی ذات میں وہ کسی کو نہ بیمار کر سکتا ہے نہ ہی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عملیات کرنے والا علاج سے واقف ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے، دھوکہ فریب نہ کرے، وہ اس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ کرے۔ پانچویں شرط یہ ہے غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، یعنی عامل عمل تو کر رہا ہے، تعویذ تو لکھ رہا ہے، اور لیکن اجنبی عورتوں سے بات چیت بھی کر رہا ہے، گپ شپ رہا ہے، اور ان سے بے پردگی کی حالت میں مل بھی رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو یہ غیر شرعی امر ہے۔ یہ اس عملیات میں یہ چیز نہیں ہو، خلاف شرع کوئی کام نہ کرنا پڑے اس میں۔ لہذا ایسے تعویذ اور عملیات جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، یا وہ معصوم مسنون دعائیں ہوں، یا وہ کلمات صحیح کلمات ہوں، الفاظ ٹھیک ہوں، تو ان کو لکھنا اور ان کو پڑھنا، استعمال کرنا یہ شرعاً درست ہے، اور اس پر پیسے لینا، معاوضہ لینا، عائد لینا، اس پر جو ہے اس کا بدل لینا یہ بھی جائز ہے۔ اور جن تعویذوں میں کلمات شرکیہ ہوں یا وہ کلمات مجہول ہیں، ان کا معنی کا پتہ نہیں ہے، نامعلوم قسم کے منتر لکھے جا رہے ہیں یا انہیں مؤثر حقیقی سمجھا جا رہا ہے، تو اب ان کے استعمال پر اجرت لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، جو بھی ہے یہ کیا، لہذا یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو عملیات اور تعویذات میں جو شرعی احکام اور جو شرعی جو شرائط ہے عامل حضرات ان کی رعایت نہیں رکھتے، اس لیے مکمل اور تحقیق اور تحقیق کے بغیر کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور جو علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں ان کے پیش نظر بھی وہ صورتیں ہوتی ہیں جن میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی، جن صورتوں میں عوام کے عقیدے کے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا انہوں نے سد للذرائع عاملین کی طرف جانے سے ہی منع کر دیا، تاکہ یہ جو فساد کا، جو عقیدے کے فساد کا اندیشہ ہے، یہ بند دروازہ ہی فساد کا بند ہو جائے، کیونکہ عوام دنیاوی اغراض کے لیے بس اوقات ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں اور اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ غیر مسلم عاملین تک سے رجوع کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور دین اسلام کے مزاج کے پیش نظر علماء دین کے لیے عملیات کو مشغلہ بنانا اور اس کو پیشہ بنانا اور اس میں اس طرح منہمک ہو جانا، اگرچہ شرائط کا لحاظ وہ کرتا ہو، یہ کچھ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کا حوالہ آپ صحیح مسلم جلد اور صفحہ نمبر 1727 میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح منخات المفاتیح کے اندر بھی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 2880 کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں، فتاوی شامی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 363 میں
آپ اس کا حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عملیات نہ کرنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن ان میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور بدشگونی کرتے ہیں۔ وہ جھاڑ پھونک جن میں شرائط کا لحاظ نہیں کیا جاتا وہ مراد، ورنہ اگر شرائط کا لحاظ کر رہا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ عملیات نہ کرنا ہی افضل ہے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکمل اور افضل حالت یہ ہے کہ عملیات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوستوں، نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ارے ناظرین، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کر لیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ یہ بالکل فری ہے، اسے سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری ویڈیوز روز نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جایا کریں گی، تو ہمارے چینل کو جلدی سے کر لیجیے سبسکرائب۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں۔